فکر و نظر کی دیکھے امیری۔ آئیے آج ہم بشپ بینیڈکٹ چیلیو کے متعلق بات کرتے ہیں، جو ملتان اور فیصل آباد کے پہلے بشپ تھے، اور میں آپ کے ساتھ بشپ بینیڈکٹ چیلیو کے وہ الفاظ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اکتوبر 1976 کو لکھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے صرف کی ہے اور میری زندگی آخر تک تمہارے لیے ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، یہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، لیکن میرا دل، میرے خیالات، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ اور تمہارے لیے ہے کہ تم ہمیشہ میرے فرزند رہو۔ اگر خداوند کو یہ منظور ہوا کہ وہ مجھے اپنی صلیب کا حصہ دار بنائے، یعنی مجھے کسی قسم کا دکھ برداشت کرنا پڑے، تو وہ بھی تمہارے لیے خداوند کے حضور پیش کروں گا، تاکہ یسوع کے ساتھ اس کے دکھوں میں شریک ہو کر میں آخر تک تمہاری نجات کے مشن کو جاری رکھ سکوں۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو او پی، اکتوبر 1976۔ میں نے بشپ روفن اینتھنی کی کتاب میں پڑھا تھا جو انہوں نے بشپ بینیڈکٹ چیلیو پر لکھی تھی، اور اس میں ذکر تھا کہ بشپ بینیڈکٹ چیلیو جب اٹلی سے انڈیا تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ بامبے میں ایک وہاں کے بشپ سے ملے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بشپ کا خط انہیں دکھایا، اور وہاں سے اپروول ملنے کے بعد وہ ٹرین کے ذریعے ملتان پہنچے، اور جب وہ ملتان پہنچے تو جس پیرش ہاؤس میں انہوں نے رپورٹ کرنا تھا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اور بشپ بینیڈکٹ چیلیو اپنے چھوٹے سے بیگ کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئے، اور بشپ روفن اینتھنی لکھتے ہیں کہ بشپ بینیڈکٹ چیلیو نے کہا کہ جب میں وہاں پر بیٹھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ خزانہ کلیسیا کا خزانہ تھا، وہ خزانہ ملتان کے لوگوں کا خزانہ تھا جو انہیں وہاں پر نصیب ہوا۔ ایسے لوگ تھے کہ جنگل بیابان کو بھی اپنا خزانہ کہتے ہیں۔ ضمیری چلے گئے۔ بردر لارنس مینوئل جو لاسال بردر تھے، وہ بتاتے ہیں کہ بشپ چیلیو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو تو اپنا کام کسی مصروف ترین انسان کو دیں، یعنی وہ کہا کرتے تھے انگلش میں کہ if you want to have your work done, give it to the busiest person۔ تو how true he was۔ ضمیری چلے۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو 3 جولائی 1901 کو اٹلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی یہ اتفاق دیکھیں کہ 3 جولائی سینٹ تھامس دی اپاسل کی عید ہوتی ہے، اور یہ نیو اپاسل آف انڈیا بشپ بینیڈکٹ چیلیو جو 3 جولائی کو پیدا ہوئے، انہیں بھی خدا نے پاکستان کے لیے چن لیا، اور اس لیے یہ پاکستان تشریف لا کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ فکر و نظر کی دیکھے۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو 19 اپریل 1924 کو 22 سال اور 7 مہینے کی عمر میں کاہن مقرر ہوئے، اور ان کا تعلق آرڈر آف پریچر سے یعنی ڈومینیکنز سے تھا۔ 15 جنوری 1937 کو 35 سال اور 5 مہینے کی عمر میں پریفیکٹ آف ملتان مقرر ہوئے۔ 20 جولائی 1939 کو 38 برس کی عمر میں بشپ آف ملتان مقرر ہوئے۔ 29 اکتوبر 1939 کو 38 برس اور 3 ماہ کی عمر میں بشپ آف ملتان مقرر ہوئے۔ 13 اپریل 1960 کو 58 برس اور 7 ماہ کی عمر میں پہلے بشپ آف فیصل آباد مقرر ہوئے۔ 8 ستمبر 1976 کو 75 سال اور 1 مہینے کی عمر میں ریٹائر ہو گئے۔ 4 جنوری 1985 کو 83 سال اور 5 مہینے کی عمر میں خداوند کے میں سو گئے۔ چلے گئے۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو کی
اس مختصر زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو ایک وفادار خادم تھے اور انہوں نے بڑی وفاداری سے مشکل حالات میں کلیسیا کی خدمت کی۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو 75 سال اور 1 ماہ کی عمر میں ریٹائر ہو گئے، اور یورپین اور امریکن اور آسٹریلین اور پورے ویسٹ کی سوسائٹیز میں یا چرچز میں یہ ٹریڈیشن بہت عام ہے، اور اس پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ بشپ صاحبان 75 برس کی عمر میں اپنا ریزگنیشن روم یا ویٹیکن کو پیش کر دیتے ہیں۔ بشپ بینیڈکٹ چیلیو، آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو قریب سے تو نہیں دیکھا، لیکن جب بشپ پطرس کی ایپسکوپل آرڈینیشن ہوئی تھی تو میں نے اس وقت آپ کو دور سے دیکھا تھا، اور پھر فرانسس آباد میں جب بشپ پطرس کی ایپسکوپل آرڈینیشن کے بعد وہاں پر پاک ماس تھی، اور وہاں پر بھی آپ آئے تھے اور ہم نے آپ کو مختصر تھوڑا سا دیکھا تھا۔ تو آپ کی ایک بار پھر آپ کی خدمت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی وفاداری کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں 2 خوبصورت ڈائسسیں دی، ایک ڈائسس آف ملتان اور ایک ڈائسس آف فیصل آباد، اور بڑے خوبصورت کاہن بھی ہمیں عطا کیے جو آج تک اپنی کلیسیا کو پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں۔ بشپ چیلیو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے اپنی ڈائسس کے پیرشز میں بطور پیسٹر کام کرتے رہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب یہ ریٹائر ہوئے تو یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ہولی ویک کے لیے خوشپور چلے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہولی ویک کی پاک ماسیں کروائیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عرصہ کے دوران ہولی ویک میں پاک ماسیں گا گا کر کروائیں، اور لوگوں نے ان پاک ماسوں کو بہت پسند کیا۔ اس کے بعد یہ رنالہ خرد میں کے پیرش میں بہت دیر تک رہے۔ فادر عنایت برنارڈ بتا رہے تھے کہ جب فادر عنایت ینگ پریسٹ تھے تو یہ ینگ پریسٹ لاہور سے بھاولپور موٹر سائیکلز پر جا رہے تھے، تو رستے میں یہ بشپ بینیڈکٹ چیلیو کے پاس رکے، اور انہوں نے بشپ بینیڈکٹ چیلیو نے ان تمام ینگ پریسٹ کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ تو فادر عنایت کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے متاثر ہوئے کہ اتنا بڑا بشپ 2 ڈائسسوں کا فاؤنڈر اور ابھی ایک چھوٹے سے پیرش میں خدمت کر رہا ہے۔ یہی بڑے لوگوں کی فادر جی بات ہوتی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے کام بھی کرنا جانتے ہیں، اور جو چھوٹا کام کر سکتا ہے، جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ بڑے میں بھی وفادار ہوگا۔ تو بشپ بینیڈکٹ چیلیو، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں مسیحیت کا بیج بویا، اور اگر آج آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کا بویا ہوا بیج ابھی بہت بڑا تناور درخت بن چکا ہے۔ ابھی پاکستان کی کلیسیا میں اپنے کاہن، اپنے بشپ، اپنے سسٹر صاحبات، اپنے مناد، اپنے استاد، اور بہت سے ایسی لیٹی ہیں جو ابھی اپنے کلیسیا کو پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ کی خدمت کو برکت دے، اور ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کو یاد رکھیں گے، اور خدا آپ کو ہمیشہ کا آرام بخشے۔ چلے گئے